بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الدين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقال الله تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستان محترم، اللہ رب شانہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے یہ آیات پاک پڑھی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ آیات پاک تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم استغفار اور توبہ میں فرق کے متعلق عید میلاد النبی سے پہلے بات کر رہے ہیں، کیونکہ عید میلاد النبی کہا گیا تو ہم نے بہتر جانا اس بیان کو بند کر دیا اور اس کے متعلق بات ہے. لہذا ہم نے اس بیان کو وقتی طور پہ بند کر دیا. ہماری جو بات استغفار اور توبہ میں فرق ہے وہ جہاں تک پہنچی تھی، یہ صرف زبان کا نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، بدن سے بھی. کہ جب مخالفہ کامل ہو، زبان سے بھی، دل سے بھی اور بدن سے بھی. زبان سے معافی مانگنی، دل سے اپنے کیے ہوئے ظلم پر ندامت اور شرمندگی کی عمل پر اس کے کیے ہوئے، اور بدن سے ترک کر دیا اس عمل کو اور اس کو چھوڑ دیا. یہ چیزیں تینوں ملی تو اس سے استغفار ہوا. دوسرا محترم، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک پچھلے جمعے میں نے یہ بیان کیا تھا لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ دوبارہ کر رہا. جب یہ تینوں چیزیں مل گئی، استغفار تو ہوا لیکن توبہ ابھی نہیں ہوئی. عام حالات میں ہم نقل کہتے ہیں توبہ استغفار کو، اس طرح نہیں ہے. استغفار اور چیز ہے، توبہ اور چیز. اب اس سے اتفاق کریں میری بات میں کہ ہم پوری زندگی میں توبہ کے نام سے توبہ کرتے ہیں، دراصل وہ توبہ نہیں ہوتی، وہ استغفار ہوتا. ہم توبہ داخل ہی نہیں ہوتے، ہم توبہ والے دروازے میں داخل ہی نہیں ہوتے. استغفار دروازہ ہے، توبہ آگے ہے. اس کے اندر گزر کر ہی ہے جب ہم جائیں گے تو پھر ہم توبہ والے گھر کے اندر داخل ہوں گے. یوں مثال لیجیے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو پہلے صحن آتا ہے، پھر حجرہ آتا ہے، اس کو انابا بھی کہتے ہیں. تو یہ استغفار ایک دروازہ ہے توبہ کا. اب ہم صرف دروازے پہ کھڑے ہیں، معافی مانگی، گناہ کو چھوڑ دیا. یہ تو ایک ظلم کیا تھا، ہم نے نافرمانی کی تھی،
کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس ظلم کو، اس گناہ کو ہم نے ترک کر دیا، اب ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں، استغفار ہو گیا، معافی ہو گئی، اللہ پاک نے آپ کے نامہ اعمال میں وہ جو ظلم لکھا تھا اس ظلم کو، اس گناہ کو مٹا دیا، لیکن ابھی توبہ نہیں ہوئی۔ اور رجوعی اللہ، تو اللہ پاک نے آپ کے نامہ اعمال میں وہ جو ظلم لکھا تھا، وہ جو گناہ لکھا تھا، اس کو مٹا دیا۔ جب گناہ کو مٹا دیا، نافرمانی جو کی تھی، اب ہم شرمندہ ہیں، اس کو چھوڑ دیا، اب ویسے نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف ہمیں پلٹ جانا چاہیے۔ اس گناہ کا نعمت بدل طاعت کو بنائے، اپنے عمل کو بنائے۔ اگر نیکی کی طرف اس گناہ کے بدلے میں آپ پلٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یہ جو رجوع ہوگا نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اس رجوع کو توبہ کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی بیان میں کہا تھا کہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا یہ استغفار ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا یہ توبہ ہے۔ گناہ کو چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے، گناہ سے معافی مانگنا یہ توبہ نہیں، یہ استغفار ہے۔ اور استغفار کے بعد پھر نیکی، طاعت، تقویٰ اور اللہ کی طرف پلٹ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی باطل کو چھوڑ دینا وہ استغفار ہے، اور حق کی طرف لوٹ جانا یہ توبہ ہے۔ ایک اور جملے سے میں سمجھا دیتا ہوں، یعنی آپ گناہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھے تو استغفار کے ذریعے ازالہ ضرر کیا، اس نقصان کا کر دیا، نقصان جو ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن ابھی نفع میں نہیں گئے، ابھی منافع آپ نے حاصل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ کاروبار کرتے ہیں، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، جب نقصان ہو گیا اب آپ ایک اور کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، وہ استغفار ہے، اس کا ازالہ ہو گیا۔ جب آپ کو اس کاروبار میں منافع شروع ہوگا وہ سمجھو توبہ ہے۔ تو جیسے آپ اپنا نقصان پورا کر لیتے ہیں استغفار کر کے، لیکن نفع میں نہیں جاتے، توبہ کے ذریعے نفع مندی میں چلے جاتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ اب ہماری توبہ ہو گئی۔ توبہ کے ذریعے نفع کما لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں رب الکرم کا کہ وہ کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا تواب اور کتنا عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کے بعد ایسا ادا کرو کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور جب وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، رجوع کسے کہتے ہیں؟ آپ نوافل پڑھیں، آپ نیکی کا کام کریں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھا وہ ہمارے لیے سنت ہے، مشعل راہ ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم نفع میں چلے جائیں گے۔ یہ مولا کے کام ہے، وہ کہتا ہے کہ گناہ کا ازالہ ہو استغفار سے اور جلب منفعت سے۔ حصول منفعت یہ ہے کہ جب آپ نے توبہ کی اور استغفار کے ذریعے آپ نے معافی مانگ لی، استغفار کے ذریعے مغفرت جب ہو گئی تو آپ گناہ کے شر سے بچ گئے،
مغفرت کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی میں سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ جب لڑتے ہیں تو سر کے اوپر کھوپ پہنتے ہیں۔ آج کل کی مثال لے لیں، جب موٹر سائیکل سوار جو ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے تو وہ ہیلمٹ پہنتا ہے۔ وہ ہیلمٹ کس لیے پہنتا ہے؟ وہ ہوا سے بچنے کے لیے نہیں پہنتا، وہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ اگر وہ سوار گر جاتا ہے تو اس سے چوٹ نہ لگے، سر کو چوٹ نہ لگے۔ اس لیے عربی میں ہیلمٹ کو مغفر کہتے ہیں، عربی میں ہیلمٹ کو مغفر کہتے ہیں، اور جو ہے وہ مغفرت اور افرا سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے استغفار کر دیا، گناہ سے معافی مانگ لی، اللہ کے حضور اللہ نے معاف کر دیا، تو گویا آپ نے مغفر پہن لیا، آپ نے ہیلمٹ پہن لیا، پورے وجود پر آپ نے گجرا پہن لی، چوٹ لگنے کا امکان نہیں، آپ بچ گئے۔ جو ٹھوکر آنی تھی اس سے بچ گئے، ٹھوکر لگنے سے بچ گئے، لیکن آپ نے دشمن پر حملہ نہیں کیا۔ آپ نے اپنے دشمن پر، اپنے شیطان پر، جو شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، آپ نے حملہ نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا اپنے دشمن پر، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، لیکن حصول منفعت نہیں ہوئی۔ جب توبہ کی تو آپ نے شیطان پر اٹیک کر دیا، جو کہ پہلے آپ نے جلا پہن دی، پھر آپ نے اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیا استغفار کے ذریعے۔ دشمن کے حملے سے جب آپ بچ گئے، اور اگر آپ نے اٹیک نہیں کیا، اللہ سے رجوع نہیں کیا، تو دشمن کا کچھ نہیں بگڑا، شیطان کا کچھ نہیں بگڑا۔ اور جب آپ نے توبہ کی، اس توبہ سے شیطان پر اٹیک ہو گیا، اس کا نقصان ہوا۔ اب آپ نے توبہ کی تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اب آپ نے شیطان کا نقصان کیا۔ آپ نے آپ کو اگر آپ بچاتے رہیں اور شیطان پر اٹیک نہ کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ بچاؤ کرنے والا نہ بنو، شیطان پر حملہ کرنے والا بنو، ایسا کمزور نہ بنو کہ شیطان آپ کو بار بار اٹیک کرتا رہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے آپ میچ دیکھتے ہیں ہاکی کی ٹیم کا، آپ دیکھتے ہیں کہ دو ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم کمزور ہے، ایک ٹیم طاقتور ہے۔ جو طاقتور ٹیم ہے وہ گول پہ گول کرتی رہے گی، ان کا ایک گول کیپر کو پریشر میں لے آئے گی۔ اسی طرح باکسنگ ہے، دو حریف ہوتے ہیں، اگر ایک حریف طاقتور ہے وہ دوسرے حریف کو خوب مارتا ہے، اور دوسرا اگر اپنا ڈیفینس ہی کرتا رہے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ وہ کمزور ہے، اس نے اٹیک نہیں کیا، وہ اپنا صرف ڈیفینس کرتا رہا ہے۔ اسی طرح استغفار ہے کہ ہمارا ایک ڈیفینس ہے، لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو شیطان پر اٹیک نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں کسی وقت بھی شیطان جو ہے وہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ جب آپ اللہ کے اطاعت میں نہیں ہوں گے، عبادت میں نہیں ہوں گے، نیکی کی طرف نہیں ہوں گے، تو شیطان کسی وقت بھی آپ کو بہکا سکتا ہے۔ اس لیے استغفار ضرور کرتے رہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ استغفار نقصان کا بچاؤ ہوتا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے توبہ ضروری ہے، دشمن پر اٹیک ضروری ہے، سجدہ ریز ہو جانا، گناہوں سے توبہ کر لینا اور اللہ سے رجوع کر لینا، سچائی کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، سخاوت کرنا، دوسروں سے بھلائی کرنا۔ جب آپ نیکیوں کا عمل شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے گویا شیطان کے اوپر اپنا پریشر ڈیوائڈ کر دیا۔ اب آپ طاقتور ہو گئے تو بندے کو روحانی طور پر طاقتور توبہ کرتی ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرو تاکہ بچاؤ رہے۔
نیکی میں اضافہ اور اللہ کی قربت نصیب ہو، جب یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کمزور نہیں رہیں گے۔ اسی بات کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ آئی، یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ آپ اکثر اس آیت پڑھتے بھی ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الیہ توبۃ نصوحا۔ نصوح کا جو لفظ ہے، میرے بہت سارے دوستوں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ نصوح کا معنی کیا ہے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ یہ آیت پڑھی ہوگی۔ توبہ کا نصوحہ کا معنی یہ ہے، نصوح ناصحہ سے ہے، مادہ اس کا ناصحہ، اسی سے نصیحت بھی ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے ارادے میں، جیسے شعور اور صبور، اسی طرح نصوح اس کا مطلب ہے نصوح کا صاف ستھرا ہو جانا، کیا صاف ستھرا ہو جانا، بالکل خالص ہونا، اس میں کوئی میل کچیل نہ ہو، ملاوٹ نہ رہے، ملاوٹ سے بالکل پاک صاف ستھرا کر دینا کسی چیز کو، اس کو نصوح کہتے ہیں۔ بہت ہی خالص کر دیں یا اس کو چمکا دیں، تو یہ توبہ کا نصوح کا مطلب ہے۔ ابھی تک توبہ کو میں نے سمجھایا، اب میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہا ہوں کہ پہلے استغفار سمجھایا، پھر توبہ بتائی، اب یہ توبہ کا نصوح، اس کا مطلب ہے توبہ کرو، وہ جو بتائی آپ کو، پہلے تینوں عمل کریں، استغفار سے، زبان سے معافی طلب کریں، جتنے شرمندہ بھی ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، بدن سے بھی اسے طلب کر دیں۔ استغفار اب پورا ہوا، اب آپ توبہ کریں۔ توبہ یہ کہ طاعت کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بندگی کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی قربت کی طرف، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے۔ رجوع کر لیا پھر آپ پلٹ کر نیکی کی طرف بڑھ جائیں گے، اور استغفار اور توبہ ہو گیا۔ اب پھر توبہ کا نصوح انشاءاللہ اگلے میں توبہ کا نصوح کے متعلق بات کریں۔ ہماری نظر آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی